بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول سوال کر رہے تھے۔ عرب کے معزز اور معتبر اشخاص کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ انہیں نصیب ہو۔ بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری اور فاطمہ کی شادی ضرور ہوگی۔ اور تمام اشخاص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہو۔ تمام اشخاص دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو۔ وہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلسل پڑھ رہی تھی۔ جب اللہ اکبر کی صدا 34ویں دفعہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن ستارہ نمودار ہوا۔ تمام اصحاب دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول بھی دیکھتے رہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا تو الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھتی رہی۔ جیسے ہی الحمدللہ کا ورد 33 دفعہ تک پہنچا تو نور امام علی علیہ السلام کی گھر کی طرف جا پہنچا۔ تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ علی ابن طالب کے لیے ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا تو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سبحان اللہ کا ذکر 33 دفعہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو بلایا اور امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی علی ابن طالب سے کر دوں۔ تمام اصحاب اللہ کے رسول اور امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ تو نے مجھے علی ابن طالب کے بیٹے کو اس لیے چنا، اور تمام اصحاب یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ کچھ روز گزرے تو امام علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے بلایا اور فرمانے لگے کہ یا علی، اب فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ تو امام علی علیہ السلام نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس صرف 2 ہی چیزیں ہیں، ایک میری یہ تلوار جو اسلام کے لیے کام آتی ہے، اور جب میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو اس تلوار سے کھڈے کھودتا ہوں، اور دوسری میری ذرا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی ذرا کو بیچ کر اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام کا ماتھا چوما اور کہا، جاؤ علی، اس ذرا کو بیچ کے آؤ۔ بس امام علی علیہ السلام بازار جاتے ہیں اور ذرا بیچتے ہیں، اور 480 درہم لے کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے کچھ درہم بی بی سلمہ کو دیے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، فاطمہ کو دلہن بناؤ، خوشبو خریدو، اور باقی درہم حضرت بلال حبشی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بلال، ضروریات زندگی کا کچھ سامان لاؤ۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت بلال بازار جاتے ہیں اور چند سامان خریدتے ہیں، اور ان چند سامان میں ایک اوڑھنی، ایک کالی چادر، ایک کھجور کے تنوں کا تخت، ایک کھجور کی چھال، اور ایک پیڑ کی کھال کی بنی ہوئی چٹائی، 4 تکیے، ایک اونی چادر، ایک چکی، ایک مشق، ایک تانبے کا تھال، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک پانی کا پیالہ، اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، علی اور فاطمہ کو اس دنیا میں اور آخرت میں سرخ روح فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔
اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عقیل اور حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے رسول کے ہاں آ پہنچے۔ اتنے میں آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، مجھے اس دنیا میں علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں جو اللہ نے اور میں نے تیرے لیے چنا۔ اتنے میں امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ اے علی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور تجھے اس محمد کی بیٹی مبارک ہو۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسل علی کی اولاد میں سے ظاہر کرے۔ اے علی، اللہ تمہاری نسل کو تا قیامت تک قائم رکھے گا اور تمہاری اولاد اس پوری دنیا میں اس محمد کی اولاد پکاری جائے گی، سید و سادات کے نام سے پہچانی جائے گی۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت پر، سلام ہو سید و سادات پر جو پوری دنیا میں اللہ کے رسول کی نسل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔